سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی خدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی خدورت صدیق دی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی صدیق نصیب کے قدماں چتھاں ملی صدیق دے نصیب کے قدماں چتھاں ملی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی ساڑھے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا ساڑھے جسم چ نہیں شاکر ساڑھے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا کرنے ایس واسطے کرنے ایس واسطے عزت صدیق دی کرنے ایس لطف لین واسطے ساڑھے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا کرنے ایس واسطے عزت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رود جزا تاجدار بتخاب باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات
جانے کائنات نبی کرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر بسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح کہ آپ سب نو پتہ ہے ماہ جمادی الثانی رواں دمائے اپنے جلدی دنال ایام نو پورا کردہ ہویا گزر رہا ہے۔ یہ جمادی الثانی دا ایسا مہینہ ہے کہ اے دے اندر ایک بڑی خاص الخاص بڑی اعلیٰ نسبت ہے، جڑے فنا فی اللہ فنا فی الرسول، جڑے عاشق مدینہ عاشق رسول امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی ذات علی شان اسی ماہ دے اندر آپ دا وصال مبارک ہے، اور او دی نسبت مطابق تسی پچھلا جمعۃ المبارک بھی آپ دا سماعت کیتا، اور انشاءاللہ العزیز آج دا جمعۃ المبارک دے اندر بھی انشاءاللہ اسی آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواواں گے۔ اور انہ دی زندگی دا ایک پہلو ہے جو میں آج عنوان دا حصہ بنایا، انج کر کے آکھاں کہ ہجرت مدینہ و کردار صدیق اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی ہجرت مبارک فرمائی، اس ہجرت دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی کردار ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کردار دا ذکر کرنا ہے، اور ادھر نال نال حضور دے اخلاق اور سیرت دا بھی ذکر پیش کرنا ہے۔ پچھلے جمعۃ مبارک نو آپ تمام دوستان نے حضرت ابو بکر صدیق دا اسلام قبول کرنا تک سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز میں ہجرت مدینہ دی خود چند پہلو توڑے سامنے رکھنے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جدو اعلان نبوت فرمایا تو حضور دے اعلان نبوت کرن تو بعد ماڑے ماڑے غریب چند صحابہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ انہیں کافرانو خبر ملی کہ جی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی پہلی شہیدہ، انہ دے اتے کفار نے بڑا ظلم کیتا، بہت ستم کیتے، بڑا ماریا۔ حضرت سمیہ اسلام دی پہلی شہید عورت ہے جد جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اکیلے دے زندگی بیان کران تھے ایک علاقہ موضوع ہے۔ انہ کافران نے ظلم کیتا، سرکار دے صحابہ سرکار دے غلام ظلم برداشت کرتے جا رہے، وقت گزرتا جا رہے، حضور دے غلامہ جدو مارا پیریا ادھر اسلام آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے۔ حضور نے ویکھیا کہ میرے غلامہ نو عاشقہ نو مارا پیریاں، تو حضور نے اپنے غلامہ نو سب تو پہلا حبشہ جی طرف ہجرت کرن دا حکم دیتا۔ حبشہ بادشاہ جدا نام نجاشی بادشاہ او دے کول جدو سرکار دے صحابہ گئے تھے، انہیں بڑی خدمت کی تھی، بڑی سیوا کی تھی کہ سرکار دے غلام آئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ رحمت غلامہ واسطے امن والی سکون والی جگہ ڈھونڈ رہے نے کہ غلام کچھ ہجرت کر کے جاؤں، تو میرے آقا نے سوچیا کہ میرے آقا میں یسرب پسند آئے، یعنی کہ مدینہ طیبہ دی جو پسند آ گئی۔ میرے آقا دا خیال ہے کہ میرے غلام جڑنا اتھو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر چلے جاؤں۔ ارادہ میرے آقا دا بھی اے بے تو اللہ دا ارادہ بھی اے بے کہ مدینہ طیبہ بڑے امن والی جگہ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانہ دا مرکز جڑا مدینہ طیبہ بننا چاہیے دا۔
سرکار دے صحابہ نے اتھو ہجرت کر کے اتھے مدینہ طیبہ ور رخ کر لیا یاد رکھا جائے کہ مدینہ طیبہ بڑا ہی قبائلی نظام دے حساب دے مطابق بڑا اچھا تے بڑا کمال دا شاعر ہے کیونکہ میرے کملی والے آقا لوگاں نے اسلام دی دعوت دے رہے دین وال بلا رہے حج دا وقت ہے کہ حج دے وقت دے اتے 12 افراد میرے حضور نو ملن آئے حضور دے نال ملاقات ہوئی حضور نے انہوں نے دین دا پیغام دیتا تبلیغ کیتی انہوں نے جو سوالات ہن پورے کیتے اپنا پیغام پہنچایا حج تو بعد جڑے بار کھلے میدان چ انہاں سرکار دا پیغام سنیا سرکار نے حق تسلیم کر لیا سرکار دے ہاتھ تے بیعت کر لی سرکار دے غلام بن کے مسلمان بن گئے اے واپس مدینہ طیبہ دے اندر چلے گئے اگلے سال پھر آئے تے نال کچھ ہور لوگ بھی آئے تے جدو ہجرت حج کر کے چلے تے میرے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی ویکھ رہے ہیں کہ تواڈے اُتے ظلم کیتا جا رہا غلاماں تے بڑیا مارا پے رہے بڑے ستم کیتے جا رہے تو ساڈا دل کردا ہے کہ تسی انج کرو نہ خود بھی تے صحابہ نو بھی نال لے کے مدینہ طیبہ دے اندر آ جاؤ یا رسول اللہ سی توڑا دفاع کرانگے میرے حضور حج خاموشی اختیار کیتی ہوئی ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اینا لوگاں نے حج دے موقع تے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی اچھے بس رہے ہو اسی مدینہ طیبہ دے اندر تو سرکار انج کرونا ساڑھے واسطے کوئی انج دے صحابی دا بندوبست فرما دیو جڑے صحابی اتھے جا کے ساڑھے تربیت بھی کرن اور دوسرے لوگوں دین دی تبلیغ بھی کرن میرے قبلی والے آقا نے انہا صحابہ دے بچوں ایک صحابی دا انتخاب کی تجنہ دنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ دا شہزادہ سونا تے امیر جدے نوجوان نے جڑا لباس ایک باری اپنے جسم کے ڈال لیندے نے ساری زندگی اس لباس دی واری نہیں ہوندی اتنے امیر نے کہ ایک باری جڑا لباس ڈال لیا زندگی جو دوسری مرتبہ نہیں ڈالنا لیکن تیرے میرے کملی والے آقا دی غلامی کی تھی انہا برگا ادو امیر کوئی نہیں سی غلامی کرن تو بعد انہا برگا فقیری کوئی نہیں رہ گیا سارا کچھ میرے حضور تو قربان کر چھڑے گرامی قدر حضرات انہا صحابہ نے انہا لوکا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سے انج کرو نا مدینہ طیبہ آ جاؤ تو انہا غلاموں بھی بھیج دے میرے کملی والے آقا نے اپنے غلاموں نے آکھیا کہ چلو پھر تسی انج کرو کہ مدینہ طیبہ چلو جاؤ مدینہ طیبہ جغرافی نظام دے حساب دے مطابق انج دا شہر ہے دو طرف تو انہوں پہاڑ لگ دینے اور تیسرے راستے تو انہوں جنگل لگ دا ہے اور جڑا چوتھا راستہ ہے وہ خالی ہے تو ادھروں اگر کوئی دشمن آ بھی جاوے تو اس دشمن دا بڑے آرام دے نال مقابلہ کیتا جا سکتا ہے کیونکہ ایک خطرہ نہیں کہ دشمن پیچھو حملہ کر دے پہاڑ تا جنگل لگا دائے سامنے ایک ہی راستہ خالی ہے گرامی قدر حضرات تھوڑی جنہی وجہ سماعت کرو پھر میں انشاءاللہ موضوع آگے بڑھا رہے ہیں کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں نے فرمایا کہ تسی انج کرو کہ اللہ واللہ حکم آگیا کہ تسی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ الحمدللہ کہ اسلام آہستہ آہستہ مضبوط طاقت بن رہا ہے اور لوگاں دی تعداد دے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے ادھر کافرانو ایک گل ناگوار گزر رہی ہے کہ اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے میرے آقا نے حکم دیتا جڑے صحابی نے سب تو پہلا ہجرت کیتی ہے انہوں دا نام عامر بن ربی ہے اور جن نے سب تو آخر تے ہجرت کیتی او دا نام مولا علی شیر خدا ہے او دا نام مولا علی شیر خدا جنہ سب تو آخر تے مدینہ طیبہ ہجرت کیتی گرامی قدر حضرات ہر ایک دی ہجرت کرن دا انداز اپنا طریقہ اپنا حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی تے آپ نے انج دا طریقہ اپنایا، اپنے جسم تے جنگی زری لباس ڈال کے تے کعبے دا طواف کیتا تے ہاتھ جو تلوار پکڑی تے جان لگے تے کلے کلے قبیلے بچ جا کے آخدنے او کافرو میں ہجرت کر کے چلنا، جڑا ہجرت کرن جاندا تسی انہوں پکڑ لیندے ہو، ظلم کر دے ہو، میں چلا جے آؤ جے میں نے روک سکتے ہو تو روک لو۔ او بار میں کھلے میدان دے اندر جا کے تو بڑا انتظار کر رہی ہیں، جن نے اپنی جان گوانی ہے، جن نے اپنی ماں نو روانا ہے، جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہے، جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، عمر او دا انتظار کر رہے آ جائے آکے مقابلہ کر لوے۔ اس سے جرت نہیں ہوئی کہ عمر والا آنکھ اٹھا کے بیک لوے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر میرے کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کر دینا، یا رسول اللہ میں نے بھی اجازت دو نا، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاواں۔ میرے آقا بار بار اے فرماندے صدیق یار ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اللہ کوئی تیرا چنگا سبب فرما دے، یار صدیق ٹھہر جا، ہو سکتا کہ اللہ تنو سونا ساتھی عطا فرما دے، کی کرنا ہی کر لینے جا کے تنو میں کوئی سونا ساتھی عطا رب کر دے گا۔ آپ نے سمجھ آگی کہ گل بڑی وچ ہے کوئی راز والی۔ اس وقت تو بعد ہجرت تو 4 مہینے پہلا حضرت ابو بکر صدیق نے 4 اونٹنیاں خریدیاں، دوسرے سارے جانور چڑھن واسطے بیج سکتے نے، بیج چھڑ دینے، 2 اونٹنیاں ہر وقت تیار کر کے اپنے کول رکھ دینے۔ وجہ کی ہے جے یار نے منو آکھیا چلو چلیے تو اے نہ کھا یا رسول اللہ اونٹنیاں چڑھ کے آن گیاں تو پھر جانا ہے نا، ادھر حکم ہوئے اونٹ تیار ہونا، اس سے ویلے میں ہجرت یار نہ کر لوں گا، اس سے ویلے میں یار نہ ہجرت کر لوں گا، میں نو دیری نہ ہو، میرے یار نو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ گرامی قدر حضرات، ادھر سرکار اتنی گل ہوئی تو ادھر کافرہ نے سارے انو مشورہ کر کے اکٹھا کر لیا۔ دارون ندوہ دے اندر سارے کافر اکٹھے ہوندے نے، دارون ندوہ دے اندر بہ کے میٹنگاں کردے نے اسلام دے خلاف۔ آج جڑی میٹنگ ہونی ہے بڑی خاص میٹنگ ہونی ہے۔ اس میٹنگ دے اندر بچہ کوئی نہ آوے، نوجوان کوئی نہ آوے، 40 سال تو چھوٹی عمر والا اس میٹنگ چلی آنا چاہیے۔ کافران نے سارے انہوں بلا لیا، کسی نے کنوں کن خبر نہ ہوئی، سارے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھ میٹنگ ہون لگی، مشورہ ہون لگ گیا، انہوں دوستو کرنا ہے کرنا کی کرنا، اسلام بڑا دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، اسی کافر لوگ مضبوط ہو کمزور ہو رہے ہیں، اسلام مضبوط ہو رہے ہیں، کی کرو دسو مشورہ دو، لیکن شرط ہے کہ جڑی گل ایتھے تے ہونی ہے وہ باہر نہ جاؤ۔ بچہ بھی 40 سال تو چھوٹا بھی اس وجہ تو اس محفل دے اندر، اس بزم دے اندر، اس مشورے دے اندر نہیں بٹھایا گیا کہ کوئی نوجوان کسی دی گلہ میں آیا کہ آپ ساڑھی گالی نہ بار انہاں دے اندر تقریباً ایک نوجوانے، صرف اس ایک نوجوانو اجازت ہے او دے اندر بہن دی، اسلام دا بہت بڑا دشمن ہے، لاتی ازل دا جدا نا ابو جہل ہے، انہوں اجازت ہے کہ تو اسلام دا بڑا دشمن ہے، تو آ سکنا ہے، تیری عمر کام ہے، تینوں اجازت ہے۔ تو جو توجہ رکھے آجے اس سارے بیک نا دروازہ بند کر کے اپنی میٹنگ شروع کر لگے تھے، اچانک دروازہ کھٹ کے انہاں پوچھیا باہر کون ہے؟ وہ انسانی شکل دے اندر آمن والا بول کے آخد آئے کہ میرا نیا شیخ نجدی ہے، میں نجد دے بچو آیا ماں، میں نو پتا تو سی اسلام دے خلاف میٹنگ کرن لگے ہو، مشورہ کرن لگے ہو، تے میں بھی تو اڑے نال اسلام دے خلاف تو مشورہ دوں گا، میں نو بھی اندر آن دے۔ اور شیخ نجدی کوئی ہور نہیں، او بلکہ شیطان ہے، انسانی شکل دے اندر بزرگ بن کے آیا، انہاں ڈر دیا ڈرام دیا چھپڑا چھپان دیا سراغ چووے کے دن آبادہ کھولیا، انہوں اندر بلایا تو وہ بہ گیا ہوں شیطان دی صدارت دے اندر اسلام دے خلاف میٹنگ ہو لگی۔ ہن جدو انہوں نے آپس دے اندر میٹنگ شروع کر لئی نا، بولو کہ آخر دن دوستو ہن کی کریے اسلام بڑھ رہا ہے۔ انہوں جڑی گل کی تھی اللہ نے اپنا یار تے قرآن نازل کیتا، ہن میں اپنا قرآن تو سے سبحان اللہ بولو تے نہیں بھئی ڈنڈی نہ مارو، میں گالت آنوں لئیت سمجھا کتھوں ہجرت کی میں شروع ہوئی وجہ کیسی اے ہون تو سا سن لے آئے، ہن میں آگے ہجرت ٹورنی ہے تے آج دے وقت دے وچ رہ کے ٹورنی ہے، جنی میرے کو بیان ہو سکی وقت چ میں کر دیاں گا تے جے پتہ نہیں ہون 2 جمعے پڑھ دینے کنے باندھ دینے اے اللہ ہی جانے تو دا رسول بہتر جاندہ
آتے انج کرو جننے بیٹھے ہو تسی ایمانداری نٹے دلا کے بولو نا تو ایک باری بار بار جائے پتہ چل جائے حضور دے عاشق حضور دے نا جا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اے سارے کافر اکٹھے ہو کے بہ گئی اللہ نے فرمایا لیُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اے سارے کافر اکٹھے ہو کے بہ گئی ان آپس دے اندر میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا آئے اسلام دن با دن مضبوط ہو رہے آئے اسی کافرانو بڑا نقصان ہو رہے آئے دسو کریے دیکھی کریے ایک بول کے آخد آئے لیُثْبِتُوكَ کہندے ماد اللہ سرکار نو قیدی بنا لینے آئی قید کر کے لے جانے آئی شیطان کہندے نانا تھلے بہ جائیں مینوں تیرا مشورہ ٹھیک نہیں لگائی کہندے اسی سرکار نو قید کرانگے کیوں نہیں مشورہ ٹھیک شیطان کہندے جدو تسی نبی نو قید کرو گئی اونا دے غلاماں نو خبر مل جائے گی اونا دے وضود پانی دا ایک قطرہ بھی زمین دے گرن نہیں دیتائی اونا اپنے خون بہا کے اونا نے سرکار نو لے جانا ہے او بول کے آخد آئے اسی انج دی جگہ دے قید کر کے رکھاں گئی جتھے ایک مسلمانہ نو خبر ہی نہیں ہوئے گی او شیطان بول کے آخد آئے چلا ہو گیا ہے او جتھا محمد ایک باری گزر جاندہ ہے 8 دن اس جگہ تو محمدیاں خشبوں آئے ہوں دیا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ ایک بول کیا کہتا ہے لیُثْبِتُوكَ انج کرو سرکار کو قید کرنا اب بول کے آخدہ کتھے رکھیں گا آخدہ جی انج دا چھپا کر رکھاں گا کسی نو خبر ہی نہیں ہوئے گی جدو قید چھوڑ گے نہ کھامن دو مانگے نہ پیمن دو مانگے تو ککھ دی بجا تو انہوں دا وصال ہو جاوے شیطان بول کے آخدہ چلا ہو گئے انہوں دے غلامانو خبر میں لگی نا انہوں اپنا خون بہا کے سرکار نو لے جانا ہے کہندہ جی نہیں بڑا چھپا کر رکھا ہے کہندہ کنج دیاں گلنا پہ کرنا ہے جتھا محمد ایک باری گزر جاندہ ہے نا 8 دن اس تھاں چو محمدیاں خشبوں میں ہوندیاں نے اس تھاں چو محمدیاں خشبوں میں ہوندیاں سبحان اللہ بولو میں میاں محمد بخش دے کلو ترجمہ کروا کے دے ماں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تیاں فرما دینے سخن وران دے سخن محمد تے دین گوائی حالو جس پلے پھل بننے ہوئے خوشبو آوے رومالو سخن وران دے سخن محمد تے گواہی دین حالوں جس پلے پھل بننے ہوئے خوشبو آوے اور مالوں آج جیڑے پلی دے اندر پھول بن کے رکھو گئے تو پلی چو خوشبو نہیں آئے گی آئے گی تو جتے محمد اور اوتھو نہیں آئے گی اوتھو کیوں نہیں آئے گی اے تیرا مشورہ ٹھیک نہیں بہ جا میں نے تیرا مشورہ ٹھیک نہیں لگا تھوڑا جنہ ہاتھوں نہ رکھو درہ میرے زیادہ نہیں پہی بڑا گفا کر جاندے خوش ہے کہ بولو درہ سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات بول کے اخذت لیثبتو کا بنو تیرا قید کرنا پسند نہیں. اگلا کھڑا ہوئے کوئی اور مشورہ دے پھر پڑھیے قرآن. انجھے ڈنڈی نہ مارو چاہ بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اٹھے کہ کافر کھڑا ہو کے بول کے یا خدای بول کے یا خدای او یقتلوک بول کے یا خدای ماذ اللہ سرکار نو قتل کر دینے آئی. شیطان بول کے یا خدای میں نو تیرا مشورہ ٹھیک نہیں لگا بے جائی. تیسرا کھڑا ہو گیا بول کے یا خدای او یخرجوک کہندے انہوں جلا وطن کر دینے آئی اپنے ملک دے بیچوں نکال دینے آئی. شیطان کہندہ اے بھی مشورہ ٹھیک نہیں. بولن والا کہندہ کیوں نہیں ٹھیک جدوں ایتھے ہوڑ گئی نہیں تے لوگانو کی میں اسلام وال بلان گئی. شیطان کہندہ چلائے ہو گیا آئیں انہاں نے جدوں کسر ہور ملک چو جانا آئیں اتھے جا کے انہاں لوگانو دین وال بلانا آئیں. لوگاں نے انہاں والے آ جانا ہے تواڈے نال جنگ بھی کرنی ہے نال بھی لگ جانا ہے. کہندہ نال کی میں لگن گے کہندہ تینوں نہیں پتا محمد بول دائی بڑا مٹھا. تینوں نہیں پتا محمد بول دائی بڑا مٹھا ہے. محمد ہی بولی سن کے نال لگ جانا ہے. ایک اکھ سواد نا مشری اندر سب کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ نبی پیاں مٹھیاں. قید بھی نہیں کرنا قتل بھی نہیں کرنا او یخرجو کا انہوں نکالنا بھی نہیں. سارے اپنا اپنا مشورہ دے رہے کسی دا مشورہ پسند نہیں آ رہے. شیطان کہندہ یار تواڈے مشورے کامیاب نہیں میں نو تواڈے مشورے پسند نہیں آ رہے. ایدی نگاہ ابو جہل تے پیگی تے بول کے آخد ہے او نوجوانہ تو بڑا چپ کر کے بیٹھا ہے دس تمہیں کو مشورہ دے تو بھی کہنا ہے. وہ کہندہ جے میری پوچھ دیو میرا مشورہ لین دیو تو میں مشورہ انج دینا ماں کرنے قتل لیکن طریقہ انج دا کرو کہ اسی انج کرانگے جنہیں ساڑھے ایدھے قبیلے آباد نے نا انہاں سارے قبیلیاں دے بچوں ایک سردار ایک شخص لبو یا جنگی تیز نوجوان جڑا جنگ لڑن والا ہو او کلا سارے قبیلیاں دے لبو سارے قبیلے اکٹھے ہو جاون گے تے ماد اللہ سمہ ماد اللہ سرکار جدو جا کے شہید قتل کر دے مانگے تے سرکار دا خون سارے قبیلیاں دے اندر بٹ جائے گا. اگر کوئی ایک قبیلے دا شخص شہید کرے قتل کرے گا تو انہاں قریش والے نے آ کے انہوں مار دینا. تو جدو سارے قبیلے ہونگے سارے قبیلیاں دے کولو قریش والے کیویں بدلہ لین گے دیت منگن گے تے اسی سارے رل کے دیت دے دیاں گے ساڑا کام جلدی ختم ہو جاوے گا. شیطان بولو کہ آخر تیرا مشورہ منو ٹھیک لگا. اتھے بھی پڑھا قرآن انجھنا کرو چاہ بولو سبحان اللہ. اللہ کریم ارشاد فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا کملی والے آئیں اے کافرہ نے آپس سے اندر میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا آئیں اے چند نے اسی اللہ دا نور پھونکا مار کے بجا دئییں. کملی والے آئیں اے تیرا نور پھونکا نال بجانا چاندے نہیں لیکن اللہ انہوں پورا کر کے روے گا. اے کوئی بھی تیرے نور نو بجا نہیں سکدائی. آر بکھڑی میاں محمد بخش فرما دے نہیں اے پھونکا مارے بجایا لوکائی تے نور محمد والا پر نور
دینا بجھ سی اے وعدہ حق تعالی اے چاندے نے اسی اللہ دا نور بجھا دینے پھونکا مار کے اللہ فرماندے نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ اللہ فرماندے نے چاندے نے اسی نور پھونکا مار کے بجھا دئیے میں تو نہیں بجھن دینا اے جو مرضی کر دے رہن میں تیرا نور نہیں بجھن دینا کملی والیا تیرا نور پورا ہو کے روے گا تیرا نور پورا ہو کے روے گا کافر ادھروں میٹنگ کر دے ادھروں پریشان کریے تے کریے کی ابو جہل دا مشورہ منیا گیا 7 افراد لے گئے 7 قبیلیاں تو 7 بندے لے ادھروں آ رہے اے سرکار والا آ رہے ادھروں یار تک قرآن جا رہے سونیا اے مکر پہ کر دینی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سونیا اے کافر مکر پہ کر دینی اللہ فرمائے یمکرون اے مکر پہ کر دینے وَيَمْكُرُ اللَّهُ او مکر کر دینے اللہ تدبیرہ نہیں کر رہا ہے واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر تدبیر نکالنے والا انہوں سونیا حفاظت میں کرنی ہے میں حفاظت کرنی ہے میرا دل کر دے اللہ کیمیں حفاظت کر دے انہیں قرآن دے اندر دسیا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا پھر پڑھا قرآن جو سبحان اللہ بولو تے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم ان كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ نے تمام آیات دے اندر دسیا میں حفاظت کرنے والا سادے لفظاں جو پنجابی زبان چ میاں محمد بخش دے کولوں ترجمہ کرا دینا چاہ رہے ہاتھاں دا نہ بولو سبحان اللہ میں تقریر پھر بھی کر دینی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرماندے نے ہر دم رمے تو خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے جگاوے قد کسے تو بجدا وہ حفاظت فرمانا والا تو جنہوں او بالے وہ کسے کو بجھ نہیں سکتا وہ چاہوے تو اب ابیلن دے کلو ہاتھی مروا چھڑ رہا ہے او چاہوے تو ان مچھر دے کلو نمرود مروا سکتا جے او چاہوے تے آگ دے وچ ابراہیم نو بچا سکتا ہے او سارے اندھی حفاظت کر سکتا ہے او دے اگر کیڑی چیز کھلو گے گرامی قدر حضرات ادھر و کافران تیاری کی تھی میرے کملی والے آقا نو خبر مل گئی دو توجہ رکھے آگے سرکار نو خبر ملی سرکار ہونے ادھر و تیاری دے اندر حکم مل گیا کہ سونیا تو سی بھی ہونے ہجرت کر دو میرے سرکار ہجرت دی تیاری کر رہے سرکار نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ اے جلدی نال آؤ تے آکے میرے بستر تصوبو تے میں ہجرت کر چلا تے او جڑی نکر چ بشکی پئی ہے نا او لوکاں دی امان تا علی دے کے نا تے صبح مدینہ طیبہ تو میں آ جائے اچھا اتنے ایک میں جملہ تھوڑا کھولنا چاہ رہی ہوں او امان تا مسلمانہ دیاں دیتے نہیں مسلمان تے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے او امان تا در اصل و نکافرہ دیاں جڑیاں باہر کھڑے ہوئے اتنے میں ایک اور آسان کر کے جملہ کہہ دیں پتہ انہا کافرانوے ہے وے دشمنی اپنی جگہ لیکن محمد ورگا امین جگ وچ کوئی رہے ہیں دشمنی اپنی جگہ محمد ورگا سچا کوئی نہیں امین کوئی نہیں او کافر ہو کے بھی من دینے کہ اے امین ہے اے امین ہے اتنے بھی پڑھا قرآن اچھا بولو یار
اج دا تسی پتہ نہیں ڈرے بیٹھے ہو پتہ نہیں کی گل ہے کیوں نہیں سبحان اللہ کہہ رہے تے نہ ڈنڈی مارو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اللہ نے فرمایا منو امین شہر دی قسم ہے امین شہر دی قسم ہے پورے مکہ دے اندر اللہ دا ایک امین وسدا ہے ایک امین وسدا ہے انج دا امین جنہاں نو کافر بھی کہندے صادق دے امین ہے محمد امین ہے آؤ میں تانوں فرید دیے کہ گل سنانا وائی ہجر اسود نو جدو نصب کرنا سی لگانا سی سارے قبیلے والے کھڑے نہیں وہ قبیلے دا چودری بول کے کہندا آئی میں بڑا بڑا چودری آئی ہجری اسود میں لگانا آئی دوسرے قبیلے دا کہندا میں بڑا چودری آئی میں لگانا آئی تیسرے قبیلے دا کہندا میں چودری بڑا آئی میں لگانا آئی فیصلہ اے مکھیا آئی جڑا صبح سب تو پہلا حرم چھے آئے گا او اس ہجر اسود نو لگائے گا جدہ صبح ہوئی ہے کوئی آیا ہی نہیں سب تو پہلا تیرے میرے نبی آگئی بدو سارے کافر آگئی انہاں میرے حضور نو ویکھے آئے انہاں دی زبان چو اے جملہ نکلے آئے ہجر اسود نو امین لگاوے گا چلے کہ کافر بھی کہن دے ہوں دسان کہ سرکار امین اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ منو اس امین شہر دی قسم ہے ادھر اصل مکہ المکرمہ ہے لیکن اس مکہ دے اندر اللہ دا ایک امین واسدہ ہے اللہ نے اپنے یار دی وجہ تو پورے مکہ نو امین کہہ کے دی قسم چک لئی ہے کیونکہ اتھے اللہ دا یار امین واسدہ ہے گرامی قدر حضرات ہن پرید دی عشق دی گل لگے توجہ رکھے آجے ہن میں تانوں عشق دی دنیا جے سفر کران لگا تھوڑا جڑا گل لو ایتھے روکے اسے ہی گل توجہ رکھے آجے میرے سرکار نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا علی تسی ایتھے آرام کرو تے میں چلنا آج تسا محمد بستر تے سونا ہے یا رسول اللہ تسا فرمایا تو میرے بستر تے سونا ہے میں صدیق دی گود وجہ سونا ہے اچھا میرے آقا نے فرمایا لے اے میری چادر لے لے سبز چادر ہے تو انہوں اپنے اتے انج اوڑی لو جی توجہ رکھے آجے میرے آقا نے فرمایا علی چادر جدو ستا ہوئے گا نا تے انج لائیں علی جدو پاسا ماریں گا نا تے انج پاسا مارنا ہے علی جدو کروٹ لوگو گے نا تے انج کروٹ لے آجے انج ہاتھ بن کرد کیتی کملی والیا کوئی میں پہلی باری سونا ہے سونے میں کوئی پہلی باری سونا ہے میں نے پتہ سومندہ تسی کہہ رہے ہو صدیق اب علی انج سونا ہے میرے آقا نے فرمایا علی بے شک تو اگے سوندہ رہے ہیں لیکن آج محمد دا بستر تو سونا ہے تو انج سونا ہے بار کافر جڑ تلوارہ لے کے کھڑے نے نا او جو دو آکے ویکھن تے تو انج دا ستا ہمیں ستا علی ہے تے ویکھن والے نو لگدا نبی ہوئے ستا علی ویکھن جل نبی لگدا ہوئے تو کہ نبی وریاں ادامہ کرنی آنی گرامی قدر حضرات 7 افراد کھڑے توجہ رکھے آجے میرے آقا نے فرمایا علی سو جا مولا علی ہونو سون لگے کسے نے سوال کیتا مولا علی سرکار نو اے تو آنو پتہ ہے بار کافر کھڑے نے تے کافر تلوارہ لے کے کھڑے نے سرکار آکے سو جو لگدہ ساری رات اسی نہیں ستے ہوئے گے جا کے کڑی ہوئے گی ات خیال رہا کے کڑی ہوئے گی مسکرا کے فرماندے نے جیڑی نیند اس رات آئی ہے نا انجدی نیند کدے بھی نسی آئی جیڑی نیند اس رات آئی ہے نا انجدی نیند ساری زندگی نہیں آئی پوچھے گیا کیوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بول کے آخر نے اگے بھی راتہ سوندہ رہا اس رات مزدی نیند چاہے آئی پہلیاں جنیاں بھی راتہ سوندہ رہا اس رات میں اکھ لگ دی سی اکھ کھل جاندی سی خیال ہوندہ سی علی اٹھ جا
پتہ نہیں تیری موت دا وقت کدوں آنا ہے جلدی دے نال اپنے رب نو راضی کر لائی پتہ نہیں صبح ہوئے کہ نہ آئے ہوئے پتہ نہیں یہ زندگی دی آخری رات ہے ہر رات میں سوتانی جاگ کے کڑی ہے اے رات سو کے کڑی ہے پتہ میں نوی بار کافر تلوارہ لے کے کھلوتے نہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے علی کافران دیا امانتاں دیکھیں صبح مدینے آ جائیں فرما دینے انہا علی جدہ مدینے جائے گا انہی دیر تک علی نو موت نہیں مار سکتی جنہی دیر تک علی مدینے نہیں جائے انہی دیر تک موت نہیں مار سکتی پتہ ہے آج رات کچھ نہیں ہونا کیونکہ یار دے زبان چو نکل گیا ہے علی صبح مدینے آ جائیں ان مدینے جاؤں گا دیکھ اگلا کام ہونا اس بات سے شاعر بول کے آخدائے بات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن دی ستے آیان جگاوے اگے میں نے پرواہ ہوں دیسی آج کیونکہ یار نے آکھیا تھا آج کچھ نہیں ہو سکتا ایتھے کہ میں پریدی دانو گل سنوانا تھوڑا ہو رہی ماندہ گو سیرت صاحب سیرت حلویہ اور صاحب معارج النبوہ علامہ ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس گل نقل فرمایا اللہ نے جدو ایک گل ویکھنا تے اللہ نے جبرائیل تے میکائیل دوما نو بلایا تے بلا کے آکھیا دو میں اکٹھے ہو گئے آجو آگے اللہ فرمایا آج ایک دی موت دا وقت ہے تو انو ازل دیاڑے میں دوما نو پرا بنایا سی ان دسو دو میں پراؤ ایک دی موت دا وقت ہے کیڑا اپنے پراوا سجان دوے گا جبریل بول کے آخر دینا یا اللہ میں تو نہیں جان دینی میکائیل بول کے آخر دینا یا اللہ میرا بھی ہے کوئی پروگرام نہ او دے واسطے مننے تھے نہ او دے واسطے مننے لیکن توجہ رکھے آجے اللہ فرمایا جبریل تے میکائیل جاؤ جا کے زمین تے چلے جاؤ جبریل بھی زمین تے آگئے میکائیل بھی آگئی اللہ نے فرمایا مکہ دی زمین تے آجائی جبریل تے میکائیل مکہ دی زمین تے آگئی اللہ فرمایا دیکھو علی میرے یاد جی بستر تے لیٹے آئے آج ایوی دو میں ویر نے علی نبی دا ویر علی نبی دا ویر علی اپنے نبی واسے ہو دے بستر تے لیٹے نہیں پتہ بھی ہے بار کافر کھڑے نہیں لیکن علی بڑے آرام دی نیند دے اندر لیٹے نہیں جاؤ جا کے علی دیاں رکھوالیاں کرائی جڑے بلے جبریل تے میکائیل دوویں تھلے آ گئی جبریل سرحان دی کھڑا ہو گیا میکائیل پوان دی کھڑا ہو گیا ہے دوویں حضرت مولا علی نو ہوا ماں دے رہی تے بول کے آخد نے علی سو جا علی سو جا علی سو جا تم مکہ دی زمین تے محمد بستر تے لٹھ آئے اللہ عرشاں تے تیرے تے فخر کر رہا تو محمد بستر تے لیٹ گیا نا بے فکر ہو کہ یار تو جان قربان کر کے اللہ تیرے تے عرشاں تے فخر کر تو جنہوں ہوا فرشتے دین تا نیند کے دیر آمدی ہوگی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے کملی والے آقا کافران دا خیال ہے کہ ہون اسی اس دین چراغ نو بجا دیں لجو توجہ رکھے آجے کافر میٹنگ کر کے سارے بار آکا تلوارہ لے کے کھڑے ایک ہاتھ دے اندر او شمع ایک ہاتھ دے اندر تلوار تے خیال ہے جو ہی سرکار باہر نکلن گے اسی اتھو بارو جا کے پکڑنا
گرامی قدر حضرات سرکار دا ان کا محاصرہ کر کے وہ کافر کھڑے نے تو اڈے میرے کملی والے آقا ہم تیاری کر کے جان لگے تے میرے حضور جو ہی باہر آئے نا اپنے دروازے نو کنڈی ہلائی ہن میرے ول ویکھے آ دے سرکار نے ویکھیا حضرت ابوبکر صدیق نا سرکار دے گھر دی نا اے چوکھڑ نو ٹیک لگا کے نا تے آرام پہ کر دینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے گھر مبارک دینا چوکھڑ نو ٹیک لگا کے نا آرام کر دینا میرے کملی والے آقا کو لگے تو جا کے فرمائے صدیق جی یا رسول اللہ اتھے کھتے اتھے کی لہنا ہے مجھے توجہ رکھے آجے اتھے کی لہنا ہے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی کملی والے آج تو میں تھوڑی بارگاہ سے آیا سان میں تھوڑی عرض کی تھی سی کملی والے آئی میں نو بھی اجازت دو میں بھی ہجرت کر کے جانا آئی تو سا فرمایا سی صدیق ٹھہر جا ہو سکتا ہے اللہ تینوں کوئی سونا ساتھی دے دوے سونے میں نو سمجھ آ گئی جگ بچ تھوڑے نال دا سونا ساتھی کوئی نہیں میں نو پتا چل گیا تو سا نال کھڑنا ہے تے خیال ہے وے جے تو سا میں نو نال لے کے جانا ہے تو میرے گھر دے اندر چل کے آؤ گئی میں آرام کر دیوں آگئی سونے آگ میں نو مناسب نہیں لگائی تو سی میرے گھر دے باہر کھڑے ہو جائیں میں آپ پہ چل کے آگیا او دن گیا ہے آج دی رات آئی ہے ساریاں راتا تیرے بوہ دے کھلو کے نگاہ دیتیاں سونے میں نے خبر ہوگی پتا چل گیا کہ میں ہی سرکار توڑا سہارا بنا توڑے قدمہ دا سہارا میں سونے بن کے جانا کملی والے اب انہوں پتا چل گیا کہ تو سب انہوں قبول کر لے اور او دن کیا تھے آج دا دن آیا ایک رات بھی میں اپنے گھر نہیں گزاری ساریاں تیرے بوہے تے گزار دیتی ہیں